السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتت كل واحد منهن سكينا فقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ وقال الله تعالى في سورة يوسف قد شغفها حبا فقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي رب زدنی علما رب اشرح لی صدری۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر ایمان کے سلسلے میں ایمانیات کی تمام باقی جزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء پہ اترنے والی کتابیں، اللہ تعالیٰ کا یوم آخرت اور تقدیر پہ ایمان، ان پہ ہم نے بحثیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان کے سلسلے میں کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے خدا کو مناجات کرنے اور اپنی مشکل میں نکلنے کے لیے وہ جو مثال اور معیار بنا ہوتا ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ وہ مشکل میں پھنسنے پہ اللہ کے انبیاء خدا کو پکارتے ہیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور یہ عقیدہ بنانا ہے کہ مشکل میں اپنے خدا کو پکارنا انبیاء مثال ہیں اور ان کو معیار بنایا ہے، ان کو رہنما بنایا ہے، تو ان کا معیار اور مثال ہدایت کی طرف سب سے بڑا سنگ میل ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جن مراحل سے اپنے باپ کے سامنے سے ہٹانے کے لیے بھائیوں کے حسد نے انہیں مصر کے بازار میں پہنچا دیا، پھر وہ خزانے کے منسٹر کے گھر میں پہنچا، پھر وہ وہاں بڑا ہوا، تو ان کی خوبصورتی مثال بن چکی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہونے والی شہزادی، اس کا قصہ یہاں مقصود ہے کہ کیسے اس نے ان کو پھنسانے کی جستجو کی، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ آؤ میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور پھر جیسے اس نے اس کو مختلف منزلوں پہ یا کہ بالکونیوں پہ جا کے بند کر دیا تھا اور ہر جگہ کے تالے لگا دیے تھے، اور پھر یہ جو خدا پہ توکل کر کے بھاگے اور ان جن تالے پہ ہاتھ لگاتے تھے وہ تالا کھل جاتا تھا، راستہ بن جاتا تھا، اور آخری منزل پہ جب نیچے پہنچے تو ان کا آقا جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، کہیں سے آ پہنچا، اور پھر اس نے یہ الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پہ کہ دیکھے تمہاری عزت پہ اس نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا میں تو آگے سے جان بچاتا بھاگتا پھرتا ہوں، یہ مجھ پہ کیا الزام لگاتی ہے؟ تو یوں کہتے ہیں کہ کسی عقل مند نے رائے دی، تو وہ یہ تھی کہ اگر اس کی قمیض دیکھو، اس مرد کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ کہ اس کی قمیض کو خاتون نے اپنی عزت بچانے کے لیے ہاتھ ڈالا، اور اگر اس کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ پھر پکڑتی رہی ہے اور اس کی قمیض کو پھاڑتی رہی ہے، اور یہ سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے۔ تو یہی پایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کو شرٹ کو، قمیض کو اس نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یوسف تو بے گناہ ہے، لیکن اس نے جو الزام لگایا تو اس کے نتیجے میں اس نے چاہا کہ اس کو اب جیل میں بند کر دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ یہی تھے کہ اگر خدا اس کے شر سے بچائے تو مجھے جیل جانا
پسند ہے۔ الفاظ یوں قرآن کے ہیں کہ فی بضع سنین، فی السجن بضع سنین، بضع کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک کے ہندسے کو، تو وہ اتنا عرصہ بے گناہ جیل میں رہے۔ اور جس وقت کے بادشاہ کو خواب آئے تو اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو خدا نے تعبیر رویا دی تھی۔ اس تعبیر رویا کے سلسلے میں وہ الگ ہم انشاءاللہ ولاگ کریں گے۔ تو بادشاہ کو جو خواب آیا اس کی تعبیر اس نے پوچھنی چاہی، تو وہ پھر حضرت یوسف تک آ پہنچے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے کی بجائے شرط رکھی کہ پہلے وہ عورتوں والا معاملہ مجھے بتاؤ کہ وہ کیا تھا۔ تو بادشاہ کی بیوی خود بول اٹھی کہ بے شک وہ بے گناہ تھا، مجھ میں غلطی تھی، اور پھر انہوں نے اس سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا الزام جو ہے اس پہ الزام وہ جب تک کہ صاف نہیں ہوا اس نے ان کو سہولت کاری سے انکار کیا۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلا ولاگ حضرت یوسف کے خوابوں کے سلسلے میں ہے کہ جو ان کا خاص وصف دنیا بھی مانتی ہے اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔